بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میاں بیوی کے بارے میں مسلمانوں میں بہت سی باتیں پھیلی ہوئی ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ محرم کے مہینے میں بیوی کے ساتھ ہم بستری نہیں کرنی چاہیے۔ کچھ کا کہنا ہے کہ رمضان کے مہینے میں بیوی کے ساتھ ہم بستری نہیں کرنی چاہیے، اور کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ شب برات کی رات ہم بستری نہیں کرنی چاہیے۔ کئی لوگ کمنٹ میں بھی اس طرح کے سوال پوچھتے رہتے ہیں، اس لیے آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ اسلام میں کب ہم بستری کرنا حرام ہے۔ ساتھ ہی ہم یہ بھی سمجھائیں گے کہ شب برات کی رات بیوی سے ہم بستری کرنا اسلام میں کیسا مانا گیا ہے، اور شب برات کی رات کن لوگوں کی مغفرت نہیں ہوتی، یعنی کون سے 8 لوگ ایسے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ اس خاص رات میں بھی معاف نہیں کرتا۔ اس کے علاوہ ہم یہ بھی بتائیں گے کہ شب برات کی رات کیسی دعا کریں کہ وہ ضرور قبول ہو جائے۔ ساتھ ہی ہم آپ کو بتائیں گے کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس رات کیا عمل کیا کرتے تھے، اور یہ بھی جانیں گے کہ شب برات میں بیر کے پتوں سے نہانے سے کیا ہوتا ہے۔ یہ ویڈیو بہت ہی جانکاری بھری ہے اور اسے اچھی طرح ریسرچ کرنے کے بعد بنایا گیا ہے، اس لیے اسے آخر تک ضرور دیکھیں۔ تو چلیے دوستو شروع کرتے ہیں۔ دوستو، سب سے پہلے ہم آپ کو شب برات کی برکت اور فضیلت کے بارے میں بتاتے ہیں، اور آپ کو یہ بھی بتاتے ہیں کہ شب برات کی رات اسلام میں اتنی زیادہ خاص کیوں ہے، آخر اس رات کیا ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہم آپ کو اس ہم بستری والے سوال کا جواب بتائیں گے۔ تو دوستو، شب برات گناہوں سے نجات پانے یعنی گناہوں سے پاک ہونے کی رات ہے۔ اس رات کو انسان کے 1 سال کے اعمال لکھے جاتے ہیں، یعنی کس شخص نے کتنی نیکیاں کی ہیں اور کتنے گناہ کیے ہیں، یہ سب کچھ لکھے جاتے ہیں۔ حضرت بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کیا تم جانتی ہو کہ شعبان کی 15ویں رات میں کیا ہوتا ہے؟ تو میں نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، آپ ہی بہتر جانتے ہیں۔ تو اس پر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آنے والے سال میں جتنے بھی لوگ پیدا ہونے والے ہیں یا جن کا انتقال ہونے والا ہے، ان سب کے بارے میں اس رات کو لکھا جاتا ہے، اور اس رات میں لوگوں کے سال بھر کے اعمال اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں، اور اسی رات میں لوگوں کا رزق اتارا جاتا ہے۔ اس لیے دوستو یاد رکھیں کہ شب برات کی رات ہمارے لیے بہت ہی رحمتوں اور برکتوں والی رات ہے۔ کیا معلوم اگلی شب برات ہمیں نصیب ہو یا نہ ہو، کہیں اس رات ہمارا نام بھی مرنے والوں میں نہ لکھ دیا گیا ہو۔ مرنے والا شخص دنیا میں مگن ہو کر بازاروں میں گھوم رہا ہوتا ہے اور گناہوں پہ گناہ کر رہا ہوتا ہے، حالانکہ اس کو یہ معلوم نہیں ہوتا کہ اس کی موت کا وقت قریب آ چکا ہے۔ دوستو اس بات کو یاد رکھیں کہ ہو سکتا ہے اسی شب برات کو ہمارا بھی نام مرنے والوں کی لسٹ میں لکھ دیا گیا ہو، تو اس لیے اس رات جتنا ہو سکے اللہ کی عبادت کریں۔ اس رات رحمتوں کی بارش ہوتی ہے، اس رات اللہ سب لوگوں کی مغفرت فرماتا ہے، سب کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے سوائے کچھ لوگوں کے۔ کن لوگوں کی دعا اللہ قبول نہیں کرتا ہے، اس بارے میں ہم شب برات کیا ہے والی ویڈیو پر بتا چکے ہیں، آپ اس ویڈیو کو بھی دیکھ سکتے ہیں جو اس سے ٹھیک پہلے اپلوڈ ہوئی ہے۔ اب دوستو بہت سے لوگوں میں یہ بات پھیلی ہوئی ہے کہ شب برات کی رات بیوی سے ہم بستری کرنا حرام ہے، جائز نہیں ہے۔ تو ہم آپ کو بتا دیں کہ یہ بات سراسر غلط ہے کہ شب برات کی رات ہم بستری کرنا ناجائز و حرام ہے، بلکہ اس رات بغیر کسی شک و شبہات کے آپ اپنی بیوی سے ہم بستری کر سکتے ہیں، کوئی روک ٹوک نہیں ہے۔ لیکن ذرا سوچئے کہ اس طرح کی رحمتوں اور برکتوں والی راتیں ہمیں بار بار نہیں ملا کرتی ہیں، تو بہتر یہ ہونا چاہیے کہ ہم بستری تو ہم اور راتوں میں بھی کر سکتے ہیں اور کرتے ہی ہیں، لیکن اس رات کی برکتیں ہم عام راتوں میں نہیں حاصل کر سکتے۔ تو بہتر یہ ہے کہ ان برکتوں والی راتوں میں ہمیں بھی جی بھر کر عبادت کرنی چاہیے اور اللہ و رسول کی رضا حاصل کرنی چاہیے۔ اب آئیے جانتے ہیں کہ کیا کبھی اپنی بیوی سے بھی ہم بستری کرنا حرام ہے، اور اگر ہے تو کب کب؟ تو نمبر 1، حیض کی حالت میں، جسے ماہواری اور پیریڈز بھی کہا جاتا ہے، اور اس کے علاوہ الگ الگ جگہوں میں الگ الگ نام سے جانتے ہیں۔ تو دوستو حیض اس خون کو کہتے ہیں جو عورتوں کو بالغ ہونے کے بعد آتا ہے، جس کا وقت کم سے کم 3 دن اور زیادہ سے زیادہ 10 دن کا ہوتا ہے،
لیکن اگر 3 دن کے بعد اور 10 دن سے پہلے خون آنا بند ہو جائے تو عورت کو غسل کیے بغیر ہم بستری کرنا جائز نہیں ہے، اور اگر خون پورے طور پر 10 دن میں بند ہو تو غسل کے بغیر بھی ہم بستری کرنا جائز ہے۔ نمبر 2، نفاس کی حالت میں ہم بستری کرنا حرام ہے۔ نفاس اس خون کو کہتے ہیں جو عورتوں کو بچہ پیدا ہونے کے بعد آتا ہے، جس کا وقت زیادہ سے زیادہ 40 دن کا ہوتا ہے اور کم کی کوئی فکس ٹائم نہیں ہے۔ یاد رہے کہ ان دونوں صورتوں میں روزہ اور نماز ادا کرنے کی اجازت نہیں ہے، لیکن بعد میں روزوں کو ادا کرنا واجب ہے اور نماز معاف ہے۔ نمبر 3، فرض اور واجب روزے کی حالت میں ہم بستری کرنا حرام ہے۔ رہ گئی بات نفل روزے کی، تو اگر عورت نے اپنے شوہر کے اجازت کے بغیر رکھ لیا ہے تو مرد اگر چاہے تو ہم بستری کرنے کے لیے روزہ توڑوا سکتا ہے، لیکن اس کی قضا واجب ہے، اور اگر اجازت سے رکھی ہے تو اس صورت میں بھی حرام ہے، اور اگر مرد نے نفل روزہ رکھا تو ہر حال میں ہم بستری کرنا حرام ہے۔ نمبر 4، اعتکاف کی حالت میں، چاہے مرد ہو یا عورت، اس صورت میں ہم بستری کرنا حرام ہے۔ اعتکاف کے بارے میں یہاں پورا نہیں بتا سکتے کیونکہ ویڈیو لمبی ہو جائے گی۔ نمبر 5، احرام کی حالت میں۔ احرام اس خاص کپڑے کو کہتے ہیں جس کپڑے کو باندھ کر حج اور عمرہ کیا جاتا ہے۔ نمبر 6، جب عورت بیماری یا کمزوری کی وجہ سے ہم بستری کرنے کی طاقت نہ رکھتی ہو، اس حالت میں بھی ہم بستری کرنا حرام ہے۔ نمبر 7، جب عورت مہر معجل لینے کے لیے اپنے آپ کو شوہر سے روکے رکھے تو اس صورت میں بھی ہم بستری کرنا حرام ہے۔ مہر معجل اس مہر کو کہتے ہیں، یعنی اس دین مہر کو کہتے ہیں جو عورت کو ترنت دینے کا وعدہ کیا گیا ہو۔ اس دین مہر کو شوہر سے لینے کے لیے بیوی اپنے آپ کو ہم بستری سے روک سکتی ہے، اور شوہر کو ہم بستری کے لیے مجبور کرنا حرام ہے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ اپنی زندگی ہی میں جتنی جلدی ہو سکے مہر ادا کر دیں، اس لیے کہ دین مہر مرد کے اوپر عورت کا ایک طرح سے قرض ہے۔ اس کو ادا کیے بغیر اگر مرد انتقال کر جاتا ہے اور عورت معاف نہ کرے تو کل قیامت کے دن شوہر کو ادا کرنا ہوگا، جو کہ بہت ہی کٹھن کام ہے، کیونکہ وہاں دین مہر ادا کرنے کے لیے نہ مال ہوگا نہ دولت ہوگی، تو اس وقت نیکیوں کے ذریعے سے دین مہر ادا کرنا ہوگا، جو کہ آسان نہیں ہے۔ نمبر 8، نماز کا وقت تنگ ہونے کی صورت میں، یعنی کسی نماز کا وقت اتنا کم بچا ہے کہ عورت یا مرد ہم بستری کرنے کے بعد غسل کر کے نماز ادا نہیں کر سکتے، تو اس صورت میں بھی ہم بستری کرنا حرام ہے۔ پہلے نماز ادا کریں، اس کے بعد جو چاہیں کریں۔ اس سے ہمیں نماز کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے کہ ہم کسی بھی دنیاوی کام کے لیے نماز کو نہیں چھوڑ سکتے، بلکہ جس نماز کے لیے جو وقت فکس ہے اسی میں اس کو ادا کرنا ضروری ہے، اور اسی کا نام بندگی ہے۔ نمبر 9، ایلا کی صورت میں۔ ایلا کا مطلب ہوتا ہے قسم کھانا، اور شریعت میں شوہر کا اپنی بیوی سے ایک خاص ٹائم تک ہم بسترے سے رکے رہنے کا قسم کھانے کو ایلا کہتے ہیں۔ جیسے ہم اسے اس طرح سے سمجھ سکتے ہیں کہ کوئی مرد یہ قسم کھا لے کہ میں اپنی بیوی کے ساتھ 4 مہینے یا اس سے کم یا زیادہ دنوں تک ہم بستری نہیں کروں گا، تو اب بغیر کفارہ ادا کیے وہ اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری نہیں کر سکتا۔ اور کفارہ ادا کرنے کے 4 طریقے ہیں۔ پہلا، وہ یا تو ایک غلام آزاد کرے، دوسرا 10 مسکینوں کو ایک دن دونوں ٹائم پیٹ بھر کر کھانا کھلائے، تیسرا مڈل کلاس لوگوں کے پہننے لائق کپڑے خرید کر 10 مسکینوں کو دے، چوتھا لگاتار 3 روزے رکھے، چھوڑ کر نہیں رکھ سکتا۔ نمبر 10، زہار میں کفارہ ادا کرنے سے پہلے۔ زہار کا مطلب کیا ہے، آئیے جانتے ہیں۔ زہار کا مطلب ہے کہ اگر کسی نے اپنی بیوی کو اپنی ماں کی طرح یا بہن کی طرح یا خالہ پھوپھی یا کسی اور محرم عورت کی طرح بتا دے، یعنی اس طرح کہے کہ تم میری ماں کی طرح ہو، بہن کی طرح ہو یا کسی اور محرم کی طرح ہو، تو کفارہ ادا کیے بغیر ہم بستری کرنا حرام ہے۔ دھیان رہے کہ اسلام سے پہلے زہار کو ایک طرح کا طلاق ہی مانا جاتا تھا، لیکن حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ہم مسلمانوں کے اوپر کرم فرمایا کہ اسے کفارے کی صورت میں بدل دیا، اور کفارہ یہ ہے کہ یا تو مرد ایک غلام آزاد کرے یا 2 مہینے تک لگاتار روزے رکھے۔ چھوڑ کر رکھے گا تو نہیں ہوگا، لگاتار رکھے،
یا 60 مسکینوں کو 2 ٹائم ایک دن بھر پیٹ کھانا کھلائیں، لیکن ضروری یہ ہے کہ کفارہ مستری کرنے سے پہلے ادا کیا جائے۔ 10 موقعوں کے بارے میں ہم نے آپ کو بتایا جس میں اپنی بیوی کے ساتھ مستری کرنا حرام ہے، لیکن اس کے علاوہ اور بھی موقع ہیں جن میں اپنی بیوی سے ہم بستری کرنا حرام ہے، جس کے بارے میں انشاءاللہ ہم پھر کبھی بتائیں گے۔ دوستو، شعبان اسلامی سال کا 8واں مہینہ ہے، اور یہ وہ مہینہ ہے جس میں بندوں کے اعمال اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر کیے جاتے ہیں، اور یہ مہینہ رمضان کے قریب بھی ہے۔ اس لیے جب بھی یہ مہینہ آتا تو ہمارے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم یہ دعا فرماتے تھے کہ اے اللہ، ہمارے لیے رجب اور شعبان کے مہینے میں برکت عطا فرما، اور ہمیں رمضان کے مہینے تک سلامتی کے ساتھ پہنچا دے۔ اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم زیادہ تر نفلی روزے شعبان کے مہینے میں ہی رکھتے تھے، اور اس کی وجہ آپ فرماتے تھے کہ اس مہینے میں ملک الموت یعنی موت کے فرشتے کو ان لوگوں کے نام کی لسٹ دی جاتی ہے جو 1 سال کے اندر مرنے والے ہیں، جو اس سال مر جائیں گے۔ تو میں چاہتا ہوں کہ میرا فیصلہ روزے کی حالت میں کیا جائے۔ میرے دوستو، شعبان کے مہینے میں ایک برکت اور فضیلت والی رات آتی ہے جس کو شب برات کہتے ہیں، جو کہ شعبان کی 15ویں رات ہوتی ہے، اور اس رات میں نفلی عبادت کی بہت فضیلت ہے۔ شب برات کیا ہے؟ تو دوستو، شب کو ہندی میں رات کہتے ہیں، اور برات کا مطلب ہے بری ہونا، آزاد ہونا، یعنی گناہوں سے چھٹکارا مل جانا۔ اور عربی مہینے کی 15 شعبان کو یہ رات ہوتی ہے جس کو شب برات کہتے ہیں۔ اس رات کی اتنی فضیلت ہے کہ اگر کوئی بندہ ثواب کی امید کے ساتھ عبادت کرتے ہوئے اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے تو اللہ تعالیٰ بہت جلد اس کے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ فضیلت والی راتیں کون کون سی ہیں؟ نمبر 1 لیلۃ القدر، جو رمضان کے آخری عشرے میں ہوتی ہے۔ نمبر 2 عید الفطر کی رات۔ نمبر 3 عید الاضحیٰ عید قربانی کی رات۔ نمبر 4 15 شعبان کی رات یعنی شب برات۔ اس رات کی کیا خاصیت ہے؟ دوستو، جس طرح پورے سال کا بجٹ سرکار پیش کرتے ہیں کہ پورے سال کیا ہوگا، اسی طرح اس رات میں آنے والے سال کے تمام قدرتی کاموں کا لیکھا جوکھا اللہ تعالیٰ فرشتوں کو دے دیتا ہے، جیسے لوگوں کی زندگی اور موت وغیرہ۔ اس رات میں کیا کوئی خاص عبادت ہے؟ تو نہیں، اس رات میں کوئی خاص عبادت نہیں جو سنت سے ثابت ہو۔ ہاں، نفلی عبادت کوئی بھی کر سکتے ہیں، جیسے نفل نماز پڑھنا، قرآن کی تلاوت کرنا، اللہ کا ذکر کرنا، دعا کرنا، کیونکہ یہ رات بخشش کی رات ہے، اس لیے اللہ کے سامنے اپنے گناہوں کی معافی ضروری ہے۔ کیا اس رات میں صلاۃ التسبیح پڑھنا ضروری ہے؟ نہیں، جیسا کہ میں نے اوپر کہا ہے، اس رات میں کوئی عبادت خاص نہیں ہے۔ ہاں، نفلی عبادت جو بھی چاہیں کر سکتے ہیں۔ جہاں تک صلاۃ التسبیح کی بات ہے تو یہ نماز نفل ہے اور فضیلت والی ہے، آپ چاہیں تو پڑھ لیں، کیونکہ اس نماز کی اتنی فضیلت ہے کہ اس کو صرف اسی رات میں نہیں بلکہ پورے سال میں کئی بار پڑھنا چاہیے۔ اب بات آتی ہے، کیا صلاۃ التسبیح جماعت کے ساتھ پڑھی جا سکتی ہے؟ نہیں، نفل نماز جماعت کے ساتھ نہیں پڑھی جاتی، بلکہ اسے الگ الگ اپنے طور پر پڑھیں۔ اس رات میں عبادت مسجد میں کریں یا گھر میں، تو ہمارے پیارے آقا حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ۔ مطلب یہ ہے کہ فرض نمازوں کے علاوہ نفل سنتوں اور ذکر سے اپنے گھر کو منور اور روشن کریں، اور اس رات میں عبادت نہیں ہے، اس لیے یہ گھر میں کریں تو زیادہ بہتر ہے۔ شب برات میں ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا کیا عمل تھا؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم 15 شعبان کو گھر تشریف لائے، اور ابھی پورے کپڑے اتارے بھی نہیں تھے کہ پھر پہن لیے اور گھر سے نکل گئے۔ میں بھی پیچھے پیچھے چلی گئی یہ دیکھنے کے لیے کہ آپ کہاں جا رہے ہیں۔ تلاش کرتے کرتے میں نے آپ کو دیکھا کہ آپ مسلمانوں کے قبرستان میں ہیں اور مومنوں کے لیے دعائیں مغفرت کر رہے ہیں۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ اس رات کے آخری حصے میں قبرستان جائیں اور اپنے مرحومین کے لیے دعائیں مغفرت کریں۔ اب بتاتے ہیں شب برات میں دعا کیسے کریں۔ اگر کوئی عربی دعا یاد نہ ہو تو اس طرح دعا مانگیں، اے میرے اللہ، تو ہی سب پر احسان کرنے والا ہے، کوئی تجھ پر احسان نہیں کر سکتا۔ اے امت پر مہربانی کرنے والے، اے بندوں کو عطا کرنے والے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو گرتوں کو تھامنے والا ہے، بے پناہوں کو پناہ دینے والا ہے،
رزق سے مجھے محروم نہ کر، بے شک تو ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ اے اللہ میری پریشانیوں کو دور فرما، چاہے ان کو جانتا ہوں یا نہیں، یقیناً تو ہی سب سے زیادہ احسان کرنے والا ہے۔ اے اللہ نیک اولاد عطا فرما اور ہماری مغفرت فرما۔ اے اللہ تمام گناہوں کو معاف فرما، وہ چھوٹے ہوں یا بڑے، جان بوجھ کر کیے ہوں یا انجانے میں، اجالے میں کیے ہوں یا اندھیرے میں۔ اور اے اللہ آئندہ ہمیں گناہوں سے بچنے والا بنا دے اور ان گناہوں کی نحوست کو مٹا دے۔ اے اللہ ایمان پر خاتمہ فرما دے، ہمارے ماں باپ، استاد اور تمام مسلمانوں کی مغفرت عطا فرما اور ان کی نیک دعاؤں کو قبول فرما۔ اے اللہ ہمیں ماننا نہیں آتا، ہمیں وہ سب عطا فرما دے جو نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے مانگا، اور جن چیزوں سے ہمارے نبی نے پناہ مانگی، اے اللہ ان تمام چیزوں سے ہمیں پناہ دے۔ اور دوستو اس رات میں کن لوگوں کی مغفرت نہیں ہوتی؟ نمبر 1، مشرک، اللہ کے علاوہ کسی اور سے فائدے اور نقصان کی امید رکھنا اور اللہ کے علاوہ کسی اور کو پوجنا اور اس کی عبادت کرنا، ایسا شخص اس رات میں بخشا نہیں جاتا جب تک وہ توبہ نہ کرے۔ نمبر 2، دل میں کینہ رکھنے والا، کینہ کسے کہتے ہیں؟ تو دوستو کینہ یہ ہے کہ انسان اپنے دل میں کسی کو بوجھ جانے، اس سے شریعت کے خلاف دشمنی و بغض رکھے، نفرت کرے اور یہ ہمیشہ چلتا رہے، تو اسی کو کینہ کہتے ہیں۔ اس کا علاج یہ ہے کہ اس کو معاف کر کے اس کے ساتھ میل جول و تعلقات شروع کر دیے جائیں۔ نمبر 3، رشتوں کو توڑنے والا، رشتہ داروں کے جو حقوق ان پر واجب ہیں ان کو ادا نہ کرنا، ان کے ساتھ بدسلوکی کرنا، تعلقات ختم کر دینا، یہ رشتوں کو توڑنے میں آتا ہے۔ ایسا شخص اس رات میں بخشا نہیں جائے۔ نمبر 4، سلوار ٹخنوں سے نیچے لٹکانے والا، پاجامہ سلوار یا لنگی ٹخنوں سے نیچے پہننے کے بارے میں حدیث کا فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کی طرف نظر کرم نہیں فرماتا جو اپنا پاجامہ یا لنگی ٹخنوں سے نیچے لٹکائے۔ اس عمل کی وجہ سے بندہ اپنی بخشش نہیں کروا پاتا۔ نمبر 5، والدین کا نافرمان، اس رات میں اللہ کی رحمت سے محروم رہنے والا شخص وہ بھی ہے جو اپنے ماں باپ کا نافرمان ہے۔ نمبر 6، شرابی، شراب اور نشے کا عادی شخص معاف نہیں کیا جائے گا۔ نمبر 7، ناحق قتل کرنے والا، کسی بے قصور کا قتل کرنے والا۔ نمبر 8، زنا کرنے والا، نامحرم کو دیکھنا، چھونا، بلا ضرورت بات کرنا اور ناجائز تعلقات رکھنا زنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان تمام گناہوں سے ہمیں بچائے، آمین۔ اللہ تعالیٰ بڑا غفور رحیم ہے۔ اگر کوئی شخص ان 8 گناہوں میں سے کوئی ایک گناہ بھی کرتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ یہ ٹھان لے کہ آج کے بعد کبھی یہ گناہ نہیں کروں گا اور آج سے صرف اللہ کی عبادت کروں گا اور گناہوں سے بچوں گا، تو اللہ اس شخص کو معاف کر دے گا انشاءاللہ۔ اب میرے دوستو ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ بیوی کے پردے سے نہانے یعنی غسل کرنے کا طریقہ اور اس کے فائدے کے بارے میں۔ دوستو شب برات کی جو رات آتی ہے، اس رات میں آپ کو ایک غسل کرنا ہوتا ہے۔ یہ غسل بڑا ہی فائدہ دیتا ہے۔ اس غسل کے ذریعے سے آپ انگنت فائدے حاصل کر سکتے ہیں۔ دوستو شب برات شعبان کی 15ویں رات 13 تاریخ کے گزر جانے کے بعد مغرب کی نماز پڑھ لینے کے بعد آپ پوری رات بھر میں کبھی بھی یہ غسل کر سکتے ہیں، کبھی بھی آپ نہا سکتے ہیں۔ اس غسل کا جو وقت ہے، جو ٹائم ہے، وہ مغرب کے وقت سے فجر کے وقت تک پوری رات ہے، یعنی پوری رات میں آپ کبھی بھی غسل کر سکتے ہیں، کبھی بھی نہا سکتے ہیں۔ لیکن نہانے میں تھوڑے بہت کچھ کام کر لینے ہیں۔ اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جب کوئی انسان یہ غسل کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے پورے سال یعنی اگلے شب برات تک کسی بھی طرح کے جادو، آسیب، سحر سے اس کی حفاظت فرماتا ہے۔ تو دوستو یہ غسل کس طرح سے کرنا ہے، یہ طریقہ آپ کو بتاتے ہیں، دھیان سے سنیں۔ سب سے پہلے آپ ان میں ہی 7 بیری کے پتوں کا انتظام کر لیں۔ بیر کے درخت آپ کو کہیں بھی مل جائیں گے، چاہے وہ ریگستانی علاقہ ہو، ہریالی علاقہ ہو یا پھر پہاڑی علاقہ ہو، کہیں بھی آپ کو بیر کے درخت دیکھنے کو مل جائیں گے۔ درخت چھوٹا ہو یا بڑا، اس کے 7 پتے انتظام کر لینے کے بعد جب مغرب کی نماز ہو جائے تو مغرب کی نماز کے بعد آپ کو وہ 7 پتے ایک پانی کے برتن میں ڈال دینا ہے، یا پھر جس برتن میں آپ پانی گرم کرتے ہیں اس برتن میں ڈال دینا ہے، اور اس کو آپ گیس میں گرم کریں یا ہیٹر کے ذریعے سے گرم کریں، کسی بھی طریقے سے آپ پانی کو گرم کر سکتے ہیں۔
تھوڑی دیر کے بعد جب وہ پانی نہانے لائق گرم ہو جائے اور آپ چاہتے ہیں کہ اس پانی میں تھوڑا ٹھنڈا پانی ملا لیں تو ملا سکتے ہیں، اور اگر نہیں ملانا چاہتے تو اسی گرم پانی سے آپ غسل کر لیں گے۔ بس اتنا ہی آپ کو کرنا ہے، وہ بھی شب برات میں، یعنی جو رات آئے گی شب برات کی، اس رات آپ کو یہ عمل کرنا ہے، یہ غسل کرنا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس غسل کی برکت سے آپ پورے سال جادو، شہر آسیب اور دوسرے فتنوں، بلاؤں اور مصیبتوں سے محفوظ رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے گھر میں بھی برکتیں نازل فرمائے گا۔ اس کے بعد آپ نوافل ادا کریں، قرآن پاک کی تلاوت کریں، سورہ پڑھیں، دعائے نصف شعبان پڑھیں، اور بھی بہت سارے جو عمل ہیں، نیک کام ہیں، وہ کریں، صدقہ خیرات کریں، اس سے بھی بے پناہ برکتیں آپ کو حاصل ہوں گی۔ تو دوستو، ہم یہ امید کرتے ہیں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک اور شیئر کیجیے۔ ملیں گے انشاءاللہ تعالیٰ اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔